سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہوں، پھر اچانک باغ میں تیز آندھی آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا دے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی گئی ہے جو نیک اعمال تو سر انجام دیتے ہیں مگر ان کو ریاکاری، شہرت پسندی یا احسان جتلانا وغیرہ اعمال کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا باغ ہو جس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت اور ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے پھل موجود ہوں، اور ان درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہو، بال بچے کمزور ہوں، خود بھی کچھ نہ کر سکتا ہو، بچے بھی کسی قابل نہ ہوں، اور گزر بسر کا صرف یہی ذریعہ ہو۔ ایسے عالم میں اچانک تیز آندھی آئے جس میں آگ ہو اور وہ آگ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ عین ضرورت کے وقت جب کہ اس باغ کی سب کو بہت زیادہ ضرورت تھی تو کچھ بھی نہ بچے، سارا باغ ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ نیک اعمال بجا لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب حاصل ہو اور وہاں کے عذاب سے حفاظت ہو۔ لیکن اگر اخلاص نیت نہ ہوئی تو سارا عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ اعمال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے گئے بلکہ لوگوں کو دکھانے، سنانے اور نام و نمود کی غرض سے کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان نیک اعمال کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اب آخرت میں ان کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں جو بدحالی، پریشانی اور فکر اور غم لاحق ہوگا، اس کا تھوڑا بہت اندازہ اس باغ والے آدمی کی حیرت اور پریشانی اور غم سے لگا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال مسنون طریقے پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔